بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کم نہیں ہوئیں اور نہ ہی آئندہ آگے کوئی مشکلات کم ہونے کے چانسز ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی اس وقت چلتی چلی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر انٹرسٹنگ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے کہ جب بیرسٹر گوہر علی خان کو نیا چیئرمین تحریک انصاف بنایا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر الفاظوں کی بھی بہت زیادہ ہیر پھیر شامل ہے۔ الفاظوں کی کیا ہیر پھیر شامل ہے؟ دیکھیں، ڈاکومنٹس کے اندر عارضی اور مستقل کا کوئی چیپٹر نہیں ہے۔ ڈاکومنٹس کے اندر چیئرمین از چیئرمین، نہ عارضی نہ مستقل، چیئرمین ہے۔ عوام کا جو رد عمل اس چیز کے اوپر آیا کہ جی گوہر علی خان کو کس طریقے سے پی ٹی آئی کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، قانونی نکات ہر کسی کو نہیں پتہ، نہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ عوام کے جو جذبات ہیں، عوام اپنے جذبات کے حساب سے چلتی ہے۔ اب عوام کے جذبات تھے، وہ تھے سابق چیئرمین کے لیے۔ اب جو نیا چیئرمین ہے، عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے الفاظوں کے اندر ایک ہیر پھیر کرا کہ انہوں نے بولا کہ جی عارضی چیئرمین، حالانکہ ڈاکومنٹس کے اندر کوئی عارضی شارضی لکھا نہیں جائے گا، ڈاکومنٹس کے اندر چیئرمین ہی لکھا جائے گا۔ اب جب سے گوہر علی خان چیئرمین بنے ہیں تحریک انصاف کے، تب سے ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے کہ جی پی ٹی آئی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر دھڑا بندیاں ہو گئی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر گروپس بندیاں ہو گئی ہیں، اور پی ٹی آئی دو جگہ تقسیم ہو گئی ہے۔ اور کوئی بیرسٹر گوہر علی کو چیئرمین مان رہا ہے، کوئی بیرسٹر گوہر علی کو چیئرمین نہیں مان رہا۔ اور یہ معاملات تب تک نہیں سارٹ آؤٹ ہوں گے جب تک سابق چیئرمین واپس آ کے پوزیشن نہیں سنبھالتے، تب تک یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی۔ اب اس لاکھ لڑائی کو سیاسی رنگ دیا جائے، اس لاکھ لڑائی کو آپس کی لڑائی کہا جائے، لیکن یہ لڑائی سیاست میں ہمیشہ رہتی ہے۔ ٹاپ پہ جانے کی لڑائی ہمیشہ رہتی ہے، ہر کنٹری کے اندر رہتی ہے۔ یہ کوئی تحریک انصاف میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہر پارٹی کے اندر یہ لڑائی رہتی ہے کہ جی کہ چیئرمین ہٹے اور ہم چیئرمین بنے، ہم ٹاپ پہ آ کر بیٹھیں۔ حالانکہ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ عارضی ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہے، جو کل ہے وہ آج نہیں ہے۔ یہ ہونا ہے اور یہ دنیا کا اصول ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن اس بات کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے اور چاہیے بس۔ اس چیز کے اوپر نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے آ کے اس کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ جی پارٹی کے اندر اگر دو بندوں کی آپس کی لڑائی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے یا پارٹی میں گروپس بندیاں ہو گئی ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ کور اپ کرنے کی کوشش کری ہے ان چیزوں کو۔ آئیں ذرا آپ کو ویڈیو سنواتے ہیں کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب اس چیز کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں۔ جو ہے گہما گہمی وہ ہوتی رہتی ہے، یہ انٹرنل معاملات ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کے ووٹ بینک میں فرق پڑ گیا ہے۔ وہ جو ان کا ہے وہ ہے، اور جو خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں وہ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک یا دو یا تین لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پوری پارٹی جو ہے وہ بالکل مستحکم نہیں رہی، یا پوری پارٹی کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں وہ سارے مستحکم نہیں رہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، ایک دو شخص کی آپس میں کوئی ایک جگہ کے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی ہے نا وہ دوسرا اس طرح کا پراپوگنڈا جو ہے وہ نہ کیا جائے جس سے جو ہے وہ یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ عارضی والا معاملہ کیا ہے؟ جی عارضی چیئرمین، دیکھیں، عارضی چیئرمین کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بڑا واضح طور پر جو لوگوں کی طرف سے ایک ریئیکشن آ رہا تھا کہ خان صاحب کی جگہ کے اوپر ہم نہیں کسی کو دیکھ سکتے، تو انہوں نے ورڈز کے اندر ایسی بات کی ہے۔ پیپرز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو چیئرمین ہوگا وہاں پر عارضی نہیں لکھا جائے گا، وہاں پر پکا آپ چیئرمین بھی لوگ کھڑا کر رہے ہیں، کوئی امیدوار دیتا ہے سر اس کی؟ جی، میں وہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ زبانی بولنے کی حد تک انہوں نے کہا ہے، ریٹن میں آپ جو پیپر ہیں، پیپر کے اوپر مستند دی اور پکا ہی لکھا جائے۔ کوئی امیدوار کھڑا کر رہے ہیں آپ بھی ان کے مقابلے میں؟ کن کے مقابلے؟ چیئرمین کے جو کینڈیڈیٹ ہیں سر کیوں ہوگا، ہم کیوں کھڑا کریں گے؟ کمال کرتے ہیں، جو خان صاحب کا فیصلہ ہے پوری قوم کا، اس کے بلا مقابلہ کر رہے ہیں، بلا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک معصومانہ اور شرارتانہ سوال ہے کہ آخر خان صاحب میں ایسا کیا نظر آیا کہ ملک ریاض صاحب نے اتنا بڑا احسان کر دیا؟ حالانکہ ملک ریاض کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بغیر مطلب کسی سے بات نہیں کرتے۔ دیکھیں، ملک ریاض کے حوالے سے تو اگر جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ جو ساری بات آج کے سارا بتایا گیا ہے آپ کو، تو بیسیکلی یہی سمجھایا گیا کہ عمران خان صاحب کے اس کے اندر بتائیں کہ کیا انٹرسٹ ہے، اور جو ہے ملک ریاض صاحب کیا انہوں نے پہلی دفعہ کسی ادارے کو ڈونیٹ کیا؟ کیا زندگی میں انہوں نے کوئی ڈونیشن نہیں کی؟ تو آپ ان کا پورا سٹوری لگا لیں۔ اینکرز کو فلیٹ دیے ہے، صحافیوں کو خریدا ہے، پولیٹیشین کو خریدا ہے، تو یہ خان صاحب کو اتنا وہ مطلب یہ کہ کیا اس کے بدلے میں مراد خان صاحب نے مثال کے طور پر جی، مثال کے طور پر اگر میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو ہے شوکت خانم کے اندر کوئی چور کرپشن کا پیسہ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو کیا یہاں پر کوئی اس طرح کا
لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ پیسہ یہ آئے گا یہ نہیں آئے گا. اگر ملک ریاض نے کوئی کسی جگہ کے اوپر کوئی کرپشن کی ہے فار ایگزامپل تو اس کو اس حساب سے کیس چلے گا. اب یہ جوڑنا کہ عمران خان جو ہے وہ اس کے اندر بینیفٹ لے رہے ہیں یا ملک ریاض سے ہی کیوں لیا گیا, کوئی بھی دے سکتا ہے. نواز شریف صاحب خود نہیں کہتے کہ ہم نے جا کر پیسے دیے تھے اس وقت شوکت خان کو, تو کیا اس کے اوپر وہ یہ کہیں کہ خان صاحب نے یہ جرم کروایا ہے کہ ایک مجرم سے جو پیسے لیے ہیں ڈونیشن کے لیے, تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اچھا نعیم صاحب, یہ کہہ گا کہ بڑی خبریں ہیں کہ ملک ریاض صاحب کا کوئی انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے, تو یہ پریس کانفرنس جس میں آپ نے انہیں ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی, یہ کہیں اس ڈیمیج کنٹرول کی کوئی پریکاشن میجرمنٹ تو نہیں کوئی دیکھیں حقائق رکھے ہیں آپ کے سامنے, ڈونیشن ڈیڈ رکھی ہے آپ کے سامنے, ٹرسٹ ڈیڈ رکھی ہے, اس کے اندر جو ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں وہ رکھی ہیں, کوئی ایسی چیز رکھی نہیں گئی جو کہ نہیں تھی. اور یہ باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ یہ جب بار بار سارے دستاویزات خان صاحب کی طرف سے دے دیے گئے تھے تو پھر کیوں جناب یہ کہا جاتا تھا کہ پھر وہ ڈاکومنٹ لے کے آئیں. اور یہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے لاسٹ میٹنگ کے اندر یہ کہا تھا کہ آپ جو کیس رپورٹ ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے کوئی بینیفٹ لیا ہے, میرے نام پہ کے اوپر پراپرٹی لگی ہے, تو آپ اس کے اوپر بڑا واضح طور پر وہ ڈیڈ ساری قوم کے سامنے رکھیں, یہ پیپر سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. نعیم صاحب ایک آخری سوال ہے, جو اس حوالے سے آڈیو لیک ہوئی ملک ریاض کی مختلف تحفے تحائف لینے کی, گولڈ اور ہیرے لینے کی, اس کو کہاں لے کے دیں گے آپ؟ دیکھیں جو آڈیو لیک کے حوالے سے معاملہ ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ آڈیو ٹھیک ہے. سب سے پہلے اگر آڈیو ٹھیک ہے یا اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے تو پھر یہ کون آڈیو ریکارڈ کرتا ہے یا فیبریکیٹ کرتا ہے یا کس اتھارٹی کے تحت وہ اس کو ریلیز کرتا ہے, چینل کو دیتا ہے, چینل کیسے ریلیز کرتا ہے, ریکارڈ کرنے والے کون ہیں, ایجنسیاں ہیں, کون ہے, کس لا کے تحت کرتا ہے. آج آپ نے دیکھا اسی طرح سے ایک جو ہے وہ آڈیو پورے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. تو اگر کوئی آڈیو اوریجنل بھی ہے, کسی کی پرائیویسی, اگر کوئی پرائیویٹ کوئی کسی سے بات کر رہا ہے, اگر کلائنٹ سے کوئی بات کر رہا ہے, تو کیا یہ طریقہ کار جس طریقے سے کسی کی پرائیویسی کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے, کس قانون کے تحت یہ سارا کام؟ چینل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں.